السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، پورا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج بس یہ ایک صدقہ میرے بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ آپ کی ہر حاجت ایسے پوری ہوگی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اگر آپ دولت مانگو گے تو آپ کو دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کی، کوشش کر لی، بہت دعائیں کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے دو۔ کامیابی آپ کی قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دے گا۔ دولت، رزق اور پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے وہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور بس آپ نے ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینا ہے۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ کو کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک بنا اسکپ کیے ضرور دیکھیں، تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وظیفہ آپ نے صحیح سے نہیں بتایا۔ اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے، آپ کے ایک لائک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے حساب سے لاتی رہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے کے زمانے میں سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سنتے اور سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کے نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسان سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی آگے آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے، تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے، تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لے، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنے کا صدقہ کر دیتے ہو تو آسمان سے نازل ہونے والی تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے، بلکہ سفر کے
महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजत, हर दुआ पूरी होगी। आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो तो आपके घर में पैसा और रिस्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नजरे बद से भी काफी हद तक महफूज हो जाओगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है, और ये सदका देने वक्त आपको और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो नाजरीन, अब मैं आपको बता दूं आपको माहे सफर में काले चनों का सदका कैसे करना है, और सदका करते वक्त आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं तो ठीक है। अगर आपके घर काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाजार जाना है और काले चने खरीद लाने हैं। 1 पाव या आधा किलो काले चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है, और सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक अक़दस पर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़े जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर याद नहीं हो तो जो मर्जी वो आप दुरूद पाक पढ़ ले। नाजरीन, वैसे तो सारे ही छोटे बड़े सब दुरूद पाक में बहुत बरकत और अफजल है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपने आगे क्या करना है वो तवज्जो से सुने। जो काले चने आपने अपने पास रखे हुए हैं उनके ऊपर आपने पहले ये वजीफा पढ़ना है जो अभी मैं बताऊंगी, और फिर आपने काले चनों का सदका करना है। ये वजीफा आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आज आप जिस हाजत के लिए ये सदका कर रहे हैं वो मकसद भी आपका पूरा हो जाए। अब आपको सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इसके मायने कसीर शेर से है। सूरह कौसर पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, या इसको सुनने की भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि तंगदस्ती से निजात और रिस्क भी मिलता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि यह जन्नत में कौसर नाम की एक नहर है जिसमें हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पानी पिएंगे। जिस शख्स का कोई लड़का ना होता तो उसको अरब के लोग अबतर कहा करते थे, और ये गुमान करते थे कि मरने के बाद उसका कोई नाम और निशान नहीं रहता और उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साहिबजादाओं का इंतकाल हो गया तो मक्का के मुशरिकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी यह सूरत नाजिल हुई। इस्लाम के दुश्मन कहते थे कि नबी पाक का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन हकीकत यह है आपका नाम और निशान ता कयामत तक बाकी रहेगा। बेटों के बाकी न रहने से अल्लाह की ये हिकमत थी कि आम तौर पर पैगंबर के बाद उनकी औलाद को पैगंबरी से नवाजा जाता था, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका था। अगर बेटे जिंदा रहते तो गलत फहमी हो सकती थी, और जिन लोगों के दिल में इफरात व तफरीत थी वो इस किस्म का मसला खड़ा कर सकते थे। इसलिए अल्लाह की ही तरफ से ही बेटों में से कोई औलाद बाकी न रखी गई। आज इस हकीकत को देखा जा सकता है कि रात दिन लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहते हैं और आपके पैगंबर होने की गवाही दे रहे हैं। आज दुनिया के 1 अरब से भी ज्यादा इंसान के लिए सबसे प्यारा और महबूब नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर उन लोगों को जोड़ा जाए जिनका नाम मोहम्मद और अहमद है तो उनकी तादाद करोड़ों में हो या उससे भी ज्यादा हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि कौसर एक नहर का नाम है जो तुम्हारे नबी को अल्लाह की जानिब से तोहफा मिला है।
جس کے دونوں کنارے موتی کے ہیں اور برتن آسمان کی تعداد کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوثر وہ بھلائی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت دی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ تو آپ کو سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک میں 313 نمبر پر سورت ہے۔ سورہ فلق آپ کو دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں سورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور سورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہ چیزیں سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، بے حد طاقتور اور بہت فضیلت والی ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے اور حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 7 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنا کو آپ نے صدقہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے خاص بات، کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، بنا پکائے، نہ کسی نے، اور نہ ہی آپ کو کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کالے چنے کو ابال لیتے ہیں۔ جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح گل جاتے ہیں، ان کو گلی محلے یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنے کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں کو تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ بھی بچے خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ ان طریقوں میں سے آپ کوئی بھی ایک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کالے چنے کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ خود دیکھیں گے دھیرے دھیرے کس طرح آپ کے دن پلٹیں گے، رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام فوراً پورے ہونے لگیں گے۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالی ایسے دور ہونے لگے گی، آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ معجزہ آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا۔ آپ پورا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔